بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی بخاری شریف کی حدیث نمبر 58 یعنی 58 انشاءاللہ تعالی سنائیں گے۔ ابھی تک الحمدللہ ہم بخاری شریف کی پہلے جو کتاب ہے، پہلے جو باب ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم مکمل کر چکے، جس میں 7 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کی تھی۔ اور پھر ہم لوگوں نے کتاب الایمان شروع کیا تھا بخاری شریف میں، تو کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ 51 حدیثیں لائے ہیں، اور ان میں سے یہ آخری حدیث انشاءاللہ آج ہم سنائیں گے، عمل کرنے کی نیت سے سن لیجیے گا۔ حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن زیاد بن علاقہ قال سمعت جریر بن عبد اللہ یقول یوم مات المغیرہ بن شعبہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابو نعمان نے مجھے پہنچائی ہے، پھر وہ فرماتے ہیں کہ ابو عوانہ نے ان کو پہنچائی ہے، پھر ابو عوانہ فرماتے ہیں کہ زیاد بن علاقہ نے یہ حدیث پہنچائی ہے، پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔ یقول یوم مات المغیرہ بن شعبہ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہو گیا، مغیرہ بن شعبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں گورنر مقرر کیا تھا، وہاں کے گورنر تھے۔ قامہ، تو عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہونے والا تھا، انتقال ہو گیا تو وہ کھڑے ہو گئے، یعنی عبداللہ بن جریر کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، بیان کیا۔ فحمد اللہ، پس انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، واثنا علیہ، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ وقال، اور انہوں نے پھر فرمایا، علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس ذات سے تم لوگ ڈرو۔ والوقار والسکینۃ حتی یأتیکم امیر، اور تم لوگ وقار اور سکینہ کے ساتھ یعنی پرسکون رہو یہاں تک کہ تم لوگوں پر امیر مقرر ہو جائے۔ چونکہ مغیرہ بن شعبہ امیر مقرر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر دوسرے امیر کے مقرر ہونے تک لوگوں کو نصیحت کی۔ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ، اور وہ امیر ابھی تم لوگوں پر مقرر ہونے والے ہیں۔ ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا، استعفوا لأمیرکم، تم لوگ اپنے امیر کو معاف کرو، یعنی ان کے لیے جو ہے نا استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو ان کے لیے۔ فإنہ کان یحب العفو، کیونکہ تمہارے امیر جن کے انتقال ہو گیا وہ بھی معافی کو پسند فرماتے تھے۔ ثم قال، پھر جو ہے نا انہوں نے فرمایا، اما بعد انہوں نے کہیں یعنی بیان شروع کر دیا۔ فإنی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، قلت، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ابایعک علی الاسلام، کہ اسلام پر میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اسلام پر۔ فشرط علی والنصح لكل مسلمین، فبایعته علی هذا، تو میں نے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کروں گا۔ ورب هذا المسجد، اور اس مسجد کے رب کی قسم، فانی لناصح لکم، میں تم لوگوں کے لیے خیرخواہ ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، میں تم لوگوں کے لیے بہتر ہوں، یعنی خیرخواہی ہوں، پسند کرتا ہوں۔ ثم استغفر ونزل، پھر انہوں نے استغفار کیا، ونزل، اور منبر سے اتر گئے۔ اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ہمیں یہ ایک واقعہ بتا دیا کہ دیکھو، جب حضرت مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا تو پھر عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ انہوں نے خطبہ دیا، منبر پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس امام بخاری رحمۃ اللہ یہ حدیث یہاں پر تو اس وجہ سے بھی لائی ہے کہ دیکھو، نصح لکل مسلمین، ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنا یہ اعمال ہے، اور دیکھو اس سے ایمان بڑھتا ہے، اور اگر آپ اعمال چھوڑیں گے تو اس سے ایمان کم ہوتا ہے۔ تو مرجیہ پر رد کیا ہے کہ مرجیہ جو فرقہ تھا، جو ایک گروہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اعمال کرے یا نہ کرے اس سے کچھ نہیں ہوتا، صرف مسلمان ہونا کافی ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے، دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کافی ہے، باقی نماز روزہ وغیرہ زکوٰۃ وغیرہ اعمال کرے یا گناہ کرے یا نہ کرے، اعمال کرے یا نہ کرے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو ان پر رد کیا ہے کہ دیکھو، خیرخواہی کرنا بھی یہ جو ہے نا ایمان میں داخل ہے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے، اور استغفار کرنا اور اسی طرح بیعت کرنا۔ اور دوسری وجہ یہاں پر یہ حدیث اس وجہ سے بھی لائی ہے کہ جس طرح عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے لیے خیرخواہ ہوں، اور میں اچھی نیت سے تم لوگوں کو یہ باتیں بتاتا ہوں، انی لناصح لکم، میں تم لوگوں کے لیے خیرخواہ ہوں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ یہ اشارہ دے رہی ہے کہ دیکھو کتاب الایمان میں نے 51 حدیث سے ذکر کیا آپ لوگوں کے سامنے، اور اس حدیثوں میں نے مرجئہ کا بھی رد کر دیا، خوارج کا بھی میں نے رد کر دیا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ یہ اشارہ دے رہی ہے کہ میں بھی تم لوگوں کا خیرخواہ ہوں، میری کوئی اور نیت نہیں ہے، میری نیت صرف اور صرف خیرخواہی ہے کہ میں آپ لوگوں تک حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح طریقے سے پہنچانے کی کوشش کروں، صرف آپ لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کے لیے میں آپ لوگوں کو حدیث سے پہنچا رہا ہوں، میرے اس میں کوئی ذاتی یا دنیاوی کوئی فائدہ یا مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ایسے خیرخواہ بنائے، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے پیارے حدیثوں کو جو ہے نا صحیح نیت کے ساتھ اور بغیر دنیاوی لالچ کے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اور علم کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم حدیث خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔